جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب اور سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات اس وقت لاہور میں جاری ہے، اور عدم اعتماد کے حوالے سے کیا لاہ عمل ہوگا اس بارے میں سوچ و بچار جاری ہے کہ پہلے عدم اعتماد کہاں لائی جائے۔ مسلم لیگ نون کی اپنی سوچ ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی سوچ ہے، کس حوالے سے اتفاق رائے پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ سب اچانک ایک آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی رشیا کے دورے کے دوران کوئی کارروائی ڈالی جا سکتی ہے، سن رہے ہیں اور اطلاعات ہیں، لیکن ابھی تو ان کا مین اتفاق ہی نہیں ہوا۔ نون لیگ کہتی ہے کہ جی پنجاب میں نہ لاؤ، پیپلز پارٹی کے عرصے سے موقف ہے کہ پنجاب سے شروع کرو، اس کے بعد پھر آج اطلاع آئی کہ جی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر عمران خان اکٹھی عدم اعتماد ان کے خلاف پیش کی جائے۔ عثمان صاحب، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے عدم اعتماد لانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 100% شیور ہیں کہ یہ کے پی کے میں نہیں لا سکتے۔ یہ 100% شیور ہیں کہ بلاول سندھ گورنمنٹ نہیں چھوڑے گا۔ صحیح ہے، نہیں یہ کل شاہد خاقان عباسی نے ہمارے انٹرویو میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ابھی ہم صوبوں میں نہ لائیں، مرکز میں لے آئیں۔ اوکے، آپ مجھے بتائیے 18 امینڈمنٹ کا مرکز میں ہے کیا؟ صرف پرسنل لیول کی صورتحال ہے۔ سر عمران خان کو ہٹانا ہے بس۔ اچھا، اس کے بعد بھی ان کا تو مطمئن نظر اچھا، اس کے بعد اچھا اوکے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں وہ نہیں لانا چاہتے۔ زرداری کہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بن جائیں پرائم منسٹر اسے 1 سال کے اندر، وہ نہیں بننا چاہتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس کے پاس جادو کی کس کے پاس ہے اس وقت؟ پاکستان کانٹوں کی سیج ہے نا، کانٹوں نہیں، پاکستان کی صورتحال اس قسم کی ہے، پاکستان کی کنڈیشن کوئی بھی نہیں استعمال کرتا، کیا کر لے گا؟ اچھا، اس 1 سال میں کیا کریں گے؟ اچھا 1 سال نہ ہوا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ 3 صوبے، بلوچستان میں تو کوئی نہیں لا سکتا نا، بلوچستان میں بھی آسان کام نہیں ہے، پنجاب میں بھی اگر آسان کام نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ انٹرم گورنمنٹ کہاں آئے گی؟ صرف مرکز میں چیف سیکرٹری کس کے انڈر ہوگا؟ چیف منسٹر کے۔ آئی جی کس کے انڈر ہوگا؟ چیف منسٹر کے۔ الیکشن کمیشن کیا کر لے گا؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اصل میں ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن کریٹ کرنے کی، زندہ رہنے کی صورت کوئی واضح لایا عمل نظر نہیں آتا۔ لیکن دوسری طرف اتنی خوف کیوں ہے حکومت کی طرف سے؟ آج شیخ رشید صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، جو باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے کہ وہ بہت مزیدار نہیں ہے، حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے گھبرانا نہیں، شیخ صاحب نے بھی کچھ ایڈوائسز دی ہیں خان صاحب کو کہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کرو، جی مناؤ ان کو۔ اچھا، جہانگیر ترین کا جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے، جہانگیر ترین صاحب نے ایک بڑا مزدار فقرہ کہا ہے اس کے اندر، اس ملاقات کے اندر، تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سارے پروسیس کے اندر کیا ملے گا؟ میرا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، کیا مجھے پولیٹیکل کیریئر زندہ کیا جا سکتا ہے؟ 2/3 میجارٹی نہیں، اگر نواز شریف صاحب والی وہ لگ جاتی ہے ریٹ نااہلی والی، تو اسی کا اطلاق تو انہی پر بھی ہوتا ہے نا۔ نہیں سر، تو آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لانی پڑے گی نا، انٹرپریشن آف لا ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ، تو ہم نے ریٹ کر دی، ختم، دیٹس آل۔ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ کو اچھا، انہوں نے مانگا کہ مجھے کیا ملے گا؟ اس کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ 62 63 ختم ہوگا، وہ نہیں جو 62 63 ختم کرنے کی اس میں اپنا 18 امینڈمنٹ ازربانی میں نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ ہوا، دوسری بات وہ ابھی آپ 2 نوک شوگر ملیں وہ نہیں خرید رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں، تو یہ ایک بڑی شاندار قسم کی بحث ہے۔ لیکن ایک مجھے ڈر جس بات پہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے علاقے کے اندر اسٹیٹ آف، مطلب فار ایگزامپل پرائم منسٹر وہاں دورے پہ یا عدم اعتماد پاس ہو جاتی ہے، دورے کی حیثیت، وقار، اسٹیٹس آدھا رہ جاتا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس دوران یہ پیش ہو۔ یہاں سے ٹیسٹ پتہ چل جائے۔ پھر ایک اور جو کل مریم اورنگزیب کا جو بیان آیا نا، جس پہ طلعت حسین نے پڑھ کے سنایا ہے، وہ بڑا کمال کا ہے، اور جس پہ اس نے طلعت حسین نے تبصرہ بھی کیا شاہد خاقان عباسی کو، بڑا اچھا اس کا شو تھا ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ پشاور میں ایک پوسٹ ہوئی ہے کسی آدمی کی اور وہ ہمیں فون کرا رہا ہے، تو اس نے طلعت سے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آپ کو بڑا آسان حال ہے، ہار گئے تو کہیں گے جی فون آ گئے تھے، ہمیشہ کی طرح جیت گئے تو کہیں گے جی کیا بات ہے۔ غیر جانبدار ہے۔ اب بھی دیکھیں نا، پہلی بات یہ کتنی بودھی گفتگو ہے کہ جی وہ بندہ جو ہے چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پلے کرتا ہے، جب ہمارے بندے آؤٹ ہوتے ہیں تو او بھائی تمہارے بندے آؤٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنا گھر ٹھیک کرو پہلے۔ نہیں، وہ بندے جی وہ چیئرمین سینٹ پلے کرتا ہے، اب پلے کرتا ہے، تم لوگوں کو تو رات کو وہاں بوریا بستر لگانا چاہیے تھا۔ اگر اپوزیشن سیریس ہو تو یہ کل سینٹ کے
چیئرمین کے خلاف اچھا نون لیگ پیپلز پارٹی کو یہی کہتی ہے کہ آپ تیاری کریں سینٹ سے شروع کرتے ہیں، سینڈ کرتے، ہاں وہ لیکن نہیں ہوتا، وہ قانون مل آپ کے مجھے منظور ہوتا بتائیے، آپ کوئی دنیا میں شخص کے سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح اپنا یسر رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، مطلب یہ کوئی باتیں کرنے کی، یہ کوئی ڈھنگ ہے اپوزیشن کرنے کے؟ تو بنیادی طور پر میں نے آپ سے کہا ہے کہ 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ڈیموکریسی میں آج کے دور میں۔ نمبر 1 پارلیمنٹ میں اب آپ تقریریں نہیں کر سکتے، نہ وہ آپ کے سنتے ہیں نہ آپ ان کو سنتے ہیں، سب گالی گلوچ ہے، یہ ہے وہ ہے، سب ختم ہو گیا، پارلیمنٹ ختم ہو گیا۔ جلسہ مہنگا ہو گیا بہت، جلسے کے لیے بہت تام توبڑا ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، روز جلسے کیے نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جلوس دھرنے، یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں نکالنا، یہ کہ پبلک سپونٹینٹی آئے وہ آئی نہیں ہے۔ پبلک جو ہے پاگلوں کی طرح باہر نہیں نکلی کہ آ کے کھڑی ہو جائے اور اس کے بعد وہ نہیں نکلی۔ آخری کیا رہ جاتا ہے؟ یہ کیمرے میں زندہ رہنے کی جدوجہد ہے۔ اب مزے آتے ہیں سر، 20-25 وینز کھڑی ہیں، ڈی ایس این جیز کی وہ ڈشز لگی ہوئی ہیں، دنیا جہان۔ اسی وجہ سے خان صاحب نے اپنے وزراء کو کہا ہے کہ ٹاک شو سے جاؤ، حکومت کا دفاع کرو جا کے، مطلب پریشانی تو ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے، خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ سب یہی ہے، اور ایک طرف انہوں نے میڈیا سے بگاڑ لیا یہ پیکا کے بعد میڈیا سے بگاڑ لیے، بہت کچھ۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن اسپانسرڈ ہے اگر اسپانسرڈ ہے تو یہ بہت بڑی کنفیوژن اس ملک میں آئے گی اور ایک بہت بڑا سسٹم چینج ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ڈیموکریسی میں آج کے دور میں۔ نمبر 1 پارلیمنٹ میں اب آپ تقریریں نہیں کر سکتے، نہ وہ آپ کے سنتے ہیں نہ آپ ان کو سنتے ہیں، سب گالی گلوچ ہے، یہ ہے وہ ہے، سب ختم ہو گیا، پارلیمنٹ ختم ہو گیا۔ جلسہ مہنگا ہو گیا بہت، جلسے کے لیے بہت تام توبڑا ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، روز جلسے کیے نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جلوس دھرنے، یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں نکالنا، یہ کہ پبلک سپونٹینٹی آئے وہ آئی نہیں ہے۔ پبلک جو ہے پاگلوں کی طرح باہر نہیں نکلی کہ آ کے کھڑی ہو جائے اور اس کے بعد وہ نہیں نکلی۔ آخری کیا رہ جاتا ہے؟ یہ کیمرے میں زندہ رہنے کی جدوجہد ہے۔ اب مزے آتے ہیں سر، 20-25 وینز کھڑی ہیں، ڈی ایس این جیز کی وہ ڈشز لگی ہوئی ہیں، دنیا جہان۔ اسی وجہ سے خان صاحب نے اپنے وزراء کو کہا ہے کہ ٹاک شو سے جاؤ، حکومت کا دفاع کرو جا کے، مطلب پریشانی تو ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے، خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ سب یہی ہے، اور ایک طرف انہوں نے میڈیا سے بگاڑ لیا یہ پیکا کے بعد میڈیا سے بگاڑ لیے، بہت کچھ۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن اسپانسرڈ ہے اگر اسپانسرڈ ہے تو یہ بہت بڑی کنفیوژن اس ملک میں آئے گی اور ایک بہت بڑا سسٹم چینج ہو جائے گا۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ خیر رکھے جی۔ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔